أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی آقا۔ ہماری آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ فضا کاظمی، کنیز فاطمہ، ناز فاطمہ، نشاط فاطمہ نقوی، نشاط فاطمہ رضوی، صائمہ بطول، سمرین فاطمہ، مدحت سید اور شازیہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الافنان جی آقا۔ جی الحمدللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، کتاب صرف سادہ میں کس چیز کی بات چل رہی تھی؟ فعل ماضی کی ہم پڑھ رہے تھے، فعل ماضی کی پڑھ رہے تھے۔ فعل ماضی ہم نے باقاعدہ اس کا بنانے کا طریقہ، اس کے صیغے وغیرہ بچوں کی طرح پڑھے، صرف سادہ میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے جی کس طریقے سے ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ لکھوایا، پڑھا، ٹھیک ہے؟ صرف سادہ میں، ٹھیک ہے؟ جی جی کیا پڑھا ہم نے کہ فعل ماضی، ثلاثی مجرد کے فعل ماضی کو مصدر سے لیا جاتا ہے، اور وہ بھی صرف پہلے صیغے کو، ٹھیک ہے نہیں؟ جی کیسے لیا جاتا ہے؟ جی کون، مدحت فاطمہ یا کنیز فاطمہ، کیسے لیا جاتا ہے؟ کوئی تو بولے، مصدر سے لیا جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر مصدر میں جائے تو وہ پھر ان کو گرا دیں گے، فاؤل فعل اور لام الفعل کو فتحہ دیں گے۔ فعل کی حرکت ثلاثی مجرد میں سماعی ہوتی ہے، باب کے مطابق اس کی حرکت کر دیتے ہیں اس کو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ صیغہ تیار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد باقی 13 صیغے، یہ 14 صیغے بنتے کیسے ہیں، 14 شکلیں بن کیسے جاتی ہیں؟ یہ 14 تو ہو گئی، فعل کے 14 کیسے ہو جاتی ہیں؟ فاعل کے اعتبار سے، جی نشاط فاطمہ دونوں، صائمہ بطول، یہ 14 شکلیں آتی ہیں فعل کی، فعل کی 14 شکلیں فاعل کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں پہ فاعل یعنی سبجیکٹ یعنی کرتا، جی یا تو تھرڈ پرسن ہوتا ہے یا سیکنڈ پرسن یا فرسٹ پرسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ جی اب یہ تھرڈ پرسن جسے غائب کہتے ہیں عربی میں، جی میں اور تو کیا آپ سب تھرڈ پرسن ہے، جی تو وہ کام کو انجام دینے والا یا تو مرد ہوگا، جو بھی فعل ہوگا کام ہوگا، یا عورت ہوگی، مرد ہوگا تو مذکر، عورت ہوگی تو مؤنث۔ اب یہ مذکر اور مؤنث دونوں تین طرح کے ہوں گے، یا تو ایک عورت یا ایک مرد ہوگا، یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ، ایک ہوگا تو واحد بولتے ہیں، دو ہوں گے تو تسنیہ، دو سے زیادہ ہوں گے تو جمع۔ کتنے صیغے ہو گئے؟ یہ غائب کے 6 صیغے بن گئے۔ کیسے؟ غائب کا مذکر ہو گیا مؤنث، مذکر بھی بولیے یا واحد ہوگا یا تسنیہ ہوگا یا جمع، مؤنث بھی یا ایک ہوگی یا دو ہوں گی یا دو سے زیادہ، 6 صیغے ہو گئے۔ ایسے ہی سیم پرسن حاضر کے بنتے ہیں، جی فعل کو انجام دینے والی آپ یا تم یا سب، ٹھیک ہے؟ یہ سب یا تو عورت ہوں گے، جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کھایا، آپ نے پیا، آپ گئے، آپ نے، جی یہ سب کیا ہے؟ یا تو وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی، مرد ہوگی یا ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ، جسے جمع کہتے ہیں۔ ایسے ہی 6 صیغے، یہ 6 یہ 12، 2 صیغے متکلم کے، فعل کو انجام دینے والا، کام کو انجام دینے والا، یا تو میں ایک مرد ہوں یا ایک عورت ہوں، دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے، ٹھیک؟ میں نے کھایا، لڑکا ہوگا تب بھی وہی کہے گا میں نے کھایا، لڑکی ہوگی تب بھی وہ یہی کہے گی میں نے کھایا، یعنی ایک ہی ہے۔ اور دو مرد ہوں چاہے دو سے زیادہ ہوں، یا دو عورتیں ہوں یا دو سے زیادہ، وہ سب کیا کہتے ہیں؟ ہم نے کھایا، ہم نے پیا۔ تو اس اعتبار سے 14 صیغے فعل کے بنتے ہیں۔ سمجھ میں آیا جو میں نے آپ کو باقاعدہ لکھوا دیا تھا؟ بات ضمیروں کی آتی ہے، کیسے؟ پہلے صیغے میں ہوا، 2 ضمیریں 2 طرح کی ہیں فعل ماضی میں، یا پوشیدہ ہیں جنہیں مستتر کہتے ہیں، یا بارز ہیں جنہیں اشکار کہتے ہیں، بارز کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اشکار ہیں۔ پوشیدہ فعل ماضی کے اندر صرف 2 جگہ ہیں، پہلا صیغہ واحد مذکر غائب ہوگا اور چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، اس میں ہی پوشیدہ ہے، باقی سب میں ظاہر ہیں۔ دوسرے صیغے میں الف، تیسرے میں واو، جی
بولیے پانچویں میں پھر علی، چھٹے میں نا، پھر تا، تما، تم، تے، تما، تنا، تو، نا۔ یہ تھا، بولیے اب آتے ہیں ہم فعل مضارع کے اوپر۔ فعل مضارع، فعل مضارع کی تعریف یاد ہے میں نے لکھوائی تھی جب فعل کی تقسیم لکھوائی تھی؟ کیا ہے بتائیے؟ فعل مضارع وہ فعل ہے کہ جس میں موجودہ یا آئندہ زمانے میں، موجودہ زمانے یا آئندہ زمانے میں کام کا کرنا ہے، حالت کے وجود میں آنے پہ دلالت کرے۔ جی۔ اب فعل مضارع کیونکہ بات ثلاثی مجرد کی چل رہی ہے، بات ثلاثی مجرد۔ ثلاثی، تو نقطہ یہ ہے کہ فعل مضارع ثلاثی مجرد کا جو ہے وہ کس سے لیا جاتا ہے؟ مصدر سے۔ مصدر سے لیا جاتا ہے، نہیں مصدر سے صرف ماضی کا پہلا صیغہ لیا جاتا ہے۔ فعل ماضی سے مضارع پہلے سے لیتے ماضی ہیں۔ کس سے لیا جاتا ہے؟ پہلے سے، ٹھیک ہے، کس سے لیا جاتا ہے؟ ماضی کے پہلے سے گئے۔ اچھا لکھیے ثلاثی مجرد کا مضارع معلوم پہلے ماضی سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پہلے جی ماضی کے پہلے صیغے سے فعل ماضی کے پہلے لیکن کون سے؟ اسی کے ثلاثی مجرد کا مضارع معلوم اسی کا جو ماضی ہے اسی سے، نہ کہ کسی اور ماضی سے لینے چلے جائیں ہیں۔ ثلاثی مجرد کا مضارع معلوم اسی کے ماضی معلوم سے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو پھر یہ بات بھی اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھواؤں نمبر ڈال کے تاکہ آپ کو قدم یاد رہیں۔ جی نمبر ہے تاکہ آپ کو اسٹیپ کی طرح یاد۔ سب سے پہلے ماضی کے شروع میں، ٹھیک ہے، پہلے ماضی کے پہلے سے سیدھے کے ساری چیزیں لکھوا رہا ہوں، ٹھیک ہے، شروع میں یا مفتوحہ پڑھا دیں، ٹھیک ہے، یا مفتوحہ یعنی ایک ایسی یا جس کے اوپر بولی فتحہ ہو، اب کیونکہ پہلے صیغے سے بن رہا ہے تو ماضی کا پہلا صیغہ لکھیں، لکھیے ماضی کا پہلا صیغہ لکھنا چاہیے تاکہ اس سے بن رہا ہے تو وہ لکھا جانا چاہیے۔ مثلاً نصارا پہلا صیغہ یہ ہے نا، اس کے شروع میں ایک یا مفتوحہ بڑھا دیا جائے گا۔ کیا بڑھا دیا جائے گا؟ یا مفتوحہ۔ دیکھیں نصارا ہے، اس کے شروع میں ایک ایسی یا جس کو فتحہ ہو، کیا ہوتا ہے نصارا سے؟ یا نصرا۔ ابھی یا نصارا یا نصارا، ابھی یہ مضارع نہیں بنا ہے، کبھی آپ ابھی کچی سبزی اٹھا کے کھا جائیں، جی ابھی تو مسالہ تیار ہوا ہے، جی نشاط فاطمہ ویڈیو ابھی نہیں اپلوڈ کرنی ہے، ابھی تو یہ مسالہ ریڈی ہوا ہے، کبھی آپ ابھی سے ویڈیو اپلوڈ کرنے لیجیے، آپ کا کھانا تیار، نہیں ابھی فارمر تیار نہیں ہوا ہے، ابھی اس میں اور کئی اسٹیپ، 4 اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ بولیے فاؤل فعل کو راستے میں کون ہے جب گھر میں نکل پڑا پاس کس کا ہے؟
फाउल फेल को साकिन करेंगे। क्या साकिन करेंगे? कर दूँ। फाउल फेल को साकिन कर दूँ। साकिन करेंगे। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके लिखवा रहा हूँ नंबर डाल के ताकि आपको स्टेप याद रहे। फाउल फेल को साकिन अभी देखिए नसारा से या नसारा हुआ था, अभी या नसारा लिखिए। क्या लिखिए? या नसारा। सारा फाउल फेल इसमें नून है ना, फाउल फेल इसमें नून है, लीजिए साकिन कर दिया। दूसरा कदम फाउल फेल को साकिन करें। साकिन कर दूँ। अब हो गया, क्या हो गया? यंसरा। यंसरा। अभी भी ये तैयार नहीं हुई आपकी डिश निशात फातिमा, अभी ये मसाला भुना है, ठीक है जी। नंबर 3 स्टेप बाय स्टेप फाउल फेल के बाद एंड फेल ही लिखते, ठीक है। एंड फेल की सूरत के मुजारे मालूम में भी बोलिए निशात फातिमा सायमा कोई तो बोलो, नाज फातिमे सबरी फातिमा एंड फेल की हद तक सूरत मुजरत के मुजारे मालूम में भी बोलिए समाई होती है जी, समाई होती है, उसका भी कोई कायदा कानून नहीं है जी जी समाई होती है, लिहाजा बाब के मुताबिक आप बाब देख लीजिएगा, इसका बाब कौन सा, या फोलो है या फेलो है या फाइलो या फेलो या फोलो, तीनों में से कौन सा है? फिर का बाब के मुताबिक कर दे, ठीक है। नहीं अब देखिए बात नसारा की चल रही थी ना, नसारा से मुजारे, तो नसारा का जो बाब है फआला या फोलो है, क्या है? फआला या फोलो। तो या फोलो के वजन पे है, यानी एंड फेल पे मुजारे में, माजी में नसारा, माजी में एंड फेल पे क्या था? देखिए फथा, अब मुजारे में एंड फेल पे क्या है? जम्मा, ठीक है। लिहाजा नसरा में ये नसरों से जो मस्दर है, इसमें जो माजी और मुजारे है, इसका बाब क्या है? फआला यफउलु, फआला यफउलु। लिहाजा आप इसकी हद तक एनफिल की बात के मुताबिक कर दीजिए। क्या बना था? यंसरा बना था, यंसरा। अब क्या करना है? यंसुरु। एनफिल की हद तक बात के मुताबिक इसका बाब जो है फआला यफउलु है, यानी एनफिल पे जम्मा है, जम्मा कर दीजिए। क्या बना? यंसुरा। अभी इसमें चावल डले हैं, ठीक है, अभी भी रेडी नहीं है, बोला सॉरी भैया, अभी भी ये दम पे लगी है ये, ठीक है। निशात फातिमा बिरयानी चली दम पे रेडी नहीं है। अभी वीडियो कितना टाइम लगेगा? जी कितना टाइम लगेगा साहिबा? बस बस मम्मी वाली बात करो, बस बस हो गई बेटा, तैयार हो गई। पहले सीजन में
لام الفعل کو بات پہلے دینے کی چل رہی ہے نا جی ورنہ اگر کلی طور پہ آپ قاعدہ بناتے تو ایسے بناتے ایک یا بڑھا دیں گے یا مفتوحہ یا بڑھا دیں گے فاول فعل کو ساکن کریں گے فعل کے ارتباط کے مطابق اور آخر کو رفع دیں گے رفع دیں گے یعنی 5 صیغوں میں ضمہ 7 صیغوں میں ضمے کے بدلے نون آتا ہے جسے نون اعرابی کہا جاتا ہے لیکن بات ایک بہت شروعات سے پوائنٹ بائی پوائنٹ چل رہی ہے ایک صیغے کی بتائی جا رہی ہے بچوں کی طرح اس لیے ماضی کے پہلے صیغے سے مضارع کا پہلا صیغہ بنا رہے ہیں اور اس میں ضمہ ہوتا ہے لام الفعل پہ جی جی لام الفعل کو ضمہ دیں گے ٹھیک ہے لام الفعل کو ضمہ ابھی پیچھے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے ينصره لیجیے آپ کی بریانی تیار سائمہ مقبول آپ کو بہت جلدی ہو رہی تھی بھوک لگ رہی تھی لگ رہا ہے لیجیے آپ کی بریانی تیار آپ کا پہلے مضارع مثبت معلوم بن کے تیار سب غلط تھے اب تک کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ قدم اٹھا رہے تھے اس لیے ان کو لکھنا ضروری تھا تاکہ پتہ لگے کہ ہم نے کیا کیا تبدیلیاں جی جی آگے اب آپ کی دیکھیے تیار ہو گیا نا یہ آپ کا پہلے مضارع ٹھیک ہے آپ قاعدہ ذہن میں رکھنے کے بہت آسان طریقہ ہے کہ اسٹیپ یاد رکھیے گا کہ ہم نے پہلے مضارع کو بنانے کے لیے 4 اسٹیپ کہے تھے اور مضبوطی سے یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیے گا بھائی فعل کے اندر ثلاثی مجرد میں تین ہی تو کلمے ہیں فاعل حرف ہیں یعنی فاعل فعل عین الفعل لام الفعل تین قدم تو انہی سے ریلیٹڈ ہے فاعل فعل کو کیا کرنا ہے عین الفعل کو کیا کرنا ہے لام الفعل کو کیا کرنا ہے پہلا اسٹیپ شروع میں یا مفتوحہ پڑھانی ہے سمجھ میں آیا نہیں تو اس طریقے سے آپ کو اسٹیپ یاد رہیں گے کہ مجھے ترتیب سے کرنا ہے یا پڑھانے کے بعد پہلے فاعل فعل کا نمبر آتا ہے پھر پہلا اصلی حرف فاعل فعل دوسرا اصلی حرف عین الفعل تیسرا اصلی حرف لام الفعل ہو گئے 4 قدم بس قدم پہلے قدم میں پہلے ماضی کے ماضی معلوم کے شروع میں ایک یا مفتوحہ پڑھا دیں گے دوسرا پھر فاعل فعل کو ساکن عین الفعل کی حرکت سماعی باب کے مطابق اور لام الفعل کو ضمہ یہ ہو گیا پہلے مضارع کا پہلا صیغہ تیار سمجھ میں آیا کیونکہ ابھی بتایا ثلاثی مجرد میں عین الفعل کی حرکت سماعی تھی مضارع میں بھی ثلاثی مجرد میں عین الفعل کی حرکت سماعی ہے لہذا مضارع کے بھی 3 ہی وزن بنے مضارع کے بھی انہی 3 وزن میں سے کسی ایک پر آئے گا لہذا اس بنا پر اس بنا پر عین الفعل کی حرکت کوئی بات نہیں کی حرکت ہاں صرف معلوم میں ہی ہے یہ جیسے ماضی معلوم میں تھا مجہول پہ نہیں ہے مجہول میں معین ہے عین الفعل کی حرکت عین الفعل کی اصلاح مجرد کے مضارع معلوم میں بھی سماعی ہوگی اس بنا پر مضارع کے بھی 3 وزنوں میں جی مضارع کے بھی 3 وزن ٹھیک ہے نہیں کون کون سے یا تو عین الفعل پہ فتحہ ہوگا یا عین الفعل پہ کسرہ ہوگا یا عین الفعل پہ ضمہ ہوگا دیکھیے یا تو عین الفعل پہ
فعلو یا عین الفعل پہ کسرہ یا فعلو ضمہ ہوگا یا کسرہ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کسرہ ہوگا یا عین الفعل پہ ضمہ ہوگا. دیکھا بن گیا تین بار, بن گیا تین بار. یا تو مضارع آپ کو یا فعلو کے بدل پہ ملے گا, یا فعلو کے بدل پہ ملے گا, یا فعلو کے بدل پہ. یا فعلو جیسے یا فتحو, یا فعلو جیسے یا تحریبو, یا فعلو جیسے یا نصورو. سمجھ میں آئے نہیں؟ سمجھ میں آگے بات کہ نہیں؟ آقا ایک سوال ہے. جی فرمائیے. جیسے آپ نے بتایا کہ نصرہ ینصرو والے باب میں جاتا ہے, تو کیسے پتہ چلے گا کون سا مصدر کس باب میں جاتا ہے؟ نہیں, کیسے پتہ لگے گا کہ عین الفعل کی حرکت اس مصدر کی کیا ہے؟ ماضی اور مضارع. بتایا سماعی سنی ہوئی ہے, آپ کو لغت دیکھنی پڑے گی یا کسی استاد سے ماہر آدمی سے پوچھنا پڑے گا. اور لغت میں دیکھنے کا طریقہ ہے, جب بھی کوئی مصدر یا آپ لغت میں ڈکشنری میں عربی میں جائیں گی تو اس کے آگے اس طرح سے میں نے بتایا تھا, اس طرح سے بنا ہوا ملے گا. اگر آپ کو کہیں ملا وہاں پہ النصر مثلا, النصر, تو آپ کو دو لائنیں کھینچی ہوئی ملے گی آگے, اور یہاں اس پہ لگا ہوا ہوگا فتح, اس پہ لگا ہوا ہوگا ضمہ. اس کا مطلب یہی ہے کہ ماضی میں عین الفعل پہ فتح ہے, مضارع میں عین الفعل پہ ضمہ ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی, تو مطلب آقا جب بھی ہمیں دیکھنا ہو تو بار بار ڈکشنری دیکھنا پڑے گی. سر پڑھتے پڑھتے کافی حد تک, عربی پڑھتے پڑھتے کافی حد تک پریکٹس ہو جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی آقا, شکریہ آقا. سب پتہ لگ, ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی آگے. تو نشاط فاطمہ نحوی, نشاط صاحب آپ موری نے صاحب میں ناز فاطمہ سمرین تو ہے, پتہ نہیں مدین مہمان سی بنتی جا رہی ہیں. پتہ نہیں, میں روز کہتا ہوں ناز فاطمہ سمرین فاطمہ ایسی کیوں ہو گئی ہیں جی. ناز فاطمہ سمرین فاطمہ. وعلیکم السلام. آپ مہمان نہیں ہیں جی. پھر میں جی سامنے صاحب والی پہ وہ تقریر یاد آ جائے گی جب ہم ایران گئے ہوئے تھے نئے نئے, تو قم میں آئے تھے, تو سب کافی سالوں بعد سنا ہے وہاں آئے تھے وہ, تو سنا ہے 9 سال بعد قم آئے تھے. تو ہم سے اتفاق سے ان دنوں وہاں نئے نئے گئے ہوئے تھے, فارسی سیکھ رہے تھے, تو سب سے ملاقات کی, جب استقبال کے لیے گئے پبلک کی, تو پھر غیر ایرانی جتنے بھی ہیں سب سے الگ الگ انہوں نے ملاقاتیں کی تھی. تو غیر ایرانیوں سے بھی کی تھی. آج بھی آپ کو تقریر یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی, تو اس میں جو ہے انہوں نے بہت اچھا بولا غیر ایرانیوں کے لیے جو وہاں پڑھتے ہیں. اس میں یہ جملہ کہا تھا, شما مہمان نیستی صاحب خانه هستید, بله شما فرزندان عزیز من هستید, بله شما فرزندان عزیز من هستید, یعنی آپ مہمان نہیں ہیں, آپ گھر کے مالک ہیں اور آپ میرے عزیز بچے ہیں جی. وہ آج بھی اس میں آگے بھی بیٹھا تھا, پتہ نہیں ویڈیو میں تھا بھی بچہ سا, کافی چھوٹا تھا میں اس وقت جی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ تو سمرین فاطمہ ناز فاطمہ شما مہمان نیستی صاحب خانه هستید, پہلے آپ مہمان نہیں ہیں, آپ مالک ہیں. پہلے بھی آئے میں سمجھ میں آیا جی. دیکھیے پہلا سیکھا بن کے تیار ہے, دوسرا سیکھا بھی میں بتا سکتا تھا, دوسرا تیسرا, لیکن ٹائم بھی نہیں ہے اور آپ جانتی ہیں اور کیا پرابلم ہے جی. جناب تو اب پہلا سیکھا ماضی کا مصدر سے دیا جا رہا ہے, باقی 13 ماضی کے پہلے سیکھے سے ایسے ہی, لیکن مضارع کا پہلا سیکھا ماضی کے پہلے سیکھے سے لیا جاتا ہے, لیکن باقی 13 سیکھے مضارع کے پہلے سیکھے سے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے آئیے کلی قاعدہ لکھوایا, ایک سیغے کا ہی قاعدہ لکھوایا ہے تاکہ بچوں کی طرح ہر سیغے کا بتایا جائے آپ کو, ورنہ آپ نے اور کتابوں میں پڑھیں گے یا اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ساتھ بتا دیتے ہیں کہ بھائی فاعل فعل کو ساکن کریں گے ماضی کے پہلے سیغے, عین الفعل کو فاعل فعل کو یا بڑھائیں گے, یہ بھی نہیں لکھتے ہو یا مفتوحہ بڑھائیں گے, بس یا بڑھائیں گے, فاعل فعل کو ساکن کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ثلاثی مجرد سے مخصوص ہو گیا. اس طریقے سے آپ
सुलासी मजीद या रुबाई मुजर्रद का नहीं बना सकते। सिर्फ सुलासी मुजर्रद का बनेगा ऐसे, लेकिन वो जो तरीका है वो कुल्ली है। सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे, फाउल फेल को साकिन करेंगे जी जी तो सुलासी मुजर्रद की बात है, ऐन फेल के अलग समाई और आखिर को रफ देंगे, ऐसे बता देते हैं। रफ देंगे यानी बोलिए, हाँ अलामत रफ दो है मुजारे में, या जम्मा पेश या नून। 5 सीगों में 1 4 7 13 14 में लामुल फेल के जम्मा आएगा, 7 सीगों में नून एराबी आएगा, 2 सीगे मबनी होते हैं, छठा और 12वां। उसमें जो माजी में नून था उसी में वही रहेगा, ज़रबना यज़रिबना जी जी यज़रिबना तज़रिबना, 12वें में भी तज़रिबना मबनी है। 14 ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये लिख लिया आप लोगों ने, बाकी इंशाल्लाह दूसरा सीगा एक एक सीगा करके बताएं। अब फिर यहाँ की हरकत के बारे में वहां क्या कहते हैं, अगर माजी जिससे हम बना रहे हो 3 हरफी है, 3 हरफी है, बोलिए समझ में आ रहा है नहीं, या 4 हरफी है, 3 हरफी है या तो उस या के ऊपर फतहा मिलेगा, और 3 हर्फ से ज्यादा या 4 हर्फ से ज्यादा है तो उस पे जम्मा मिलेगा आपको। जैसे बाब इफाल में लेके जाइए अज़हबा को, अज़हबा मुज़ारे का जुज़ है वो, क्योंकि उसमें कितने हर्फ हैं, या जाल हे बे, ठीक है। अज़हबा ना आलिफ जाल हे बे, माजी अज़हबा 4 हर्फ है ना, अज़हबा में 4 हर्फ है, उसके मुज़ारे में जरूरी नहीं कि 3 4 हर्फ ही हो, नहीं, बस 4 या से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ठीक है, चाहे वो असली ज्यादा मिला के हो। तो फिर अलामत मुजारे पे आपको नहीं 4 या से ज्यादा नहीं, लाखला वाला 3 हर्फ हो माजी में या 4 हर्फ हो तो अलामत मुजारे पे फतहा होगा। गड़बड़ नहीं जम्मा होगा, गड़बड़ ठीक है। 3 हर्फ से ज्यादा हो, 3 हर्फ से ज्यादा हो तो यानी 3 हर्फ से ज्यादा हो यानी 4 या से ज्यादा हर्फ हो तो अलामत मुजारे पे जम्मा आएगा, वरना तो देखिए मैं फिर गड़बड़ कर गया, ज़रबा यज़रिबु सुलास 3 हर्फी है, बोलिए तो अलामत मुजारे पे फतहा आएगा, फतहा ज़रबा यज़रिबु, ठीक है। और अगर 4 हर्फी है, नहीं 4 हर्फी है, अगर माजी में 4 हर्फ हैं तो उसके अलामत मुजारे पे जम्मा आएगा, अगर 4 हर्फ है तो उसके अलामत मुजारे पे जम्मा आएगा, लेकिन अगर 4 हर्फ से कम या ज्यादा है तो फतहा आएगा, ठीक है। 4 हर्फ है तो उसके अलामत मुजारे पे यहाँ पे जम्मा आएगा अलामत मुजारे पे, और अगर 4 से कम या 4 से ज्यादा है तो फिर अलामत मुजारे पे फतहा आएगा। समझ में आया? जी जी आगे देखिए टाइम हो गया, मैं कल बताऊंगा, याद दिलाना। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। इंशाअल्लाह इस सीगे की कई मसदर से आप जो माजी बना चुके हैं, कई माजी से इसका मुजारे बनाने की प्रैक्टिकल ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चाहे आप सारी चीजें लिखना, एक माजी लिखना, एक तीर खींचना, पहले स्टेप में ऐसे लिखना तीर बना के, ऐसे करना नसरा से या नसरा, फिर तीर खींचना यंसरा, फिर तीर खींचना यंसुरा, फिर तीर खींचना यंसुरु, है नहीं? जी खुदा खुदा